अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच सर। अली परवेज साहब ने जो बात की है बुनियादी तौर पर वो ये कह रहे हैं कि हम ये डिजिटलाइजेशन की जो एफर्ट कर रहे हैं, आवाज़ आ रही है पीछे? जो ये डिजिटलाइजेशन की एफर्ट है ये हमारा प्रिंसिपल टूल है ट्रांसफॉर्मेशन का। और आज हम आपको क्या नहीं दिखा रहे, हम लार्जर ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल डिजिटलाइजेशन की भी नहीं कर रहे, हम उसकी एक सब कंपोनेंट की कर रहे हैं जिस पे काम हो चुका है। सो हम इस तरह का मोस्ट प्रॉब्ली फाइनेंस मिनिस्टर साहब गाहे बगाए आपको पीरियडिकली अपडेट देते रहेंगे कि एक दो महीने बाद कुछ और चीज़ें जिन जो अंडर डेवलपमेंट हैं वो जब उस स्टेज पे पहुंच जाएंगी फिर वो आपको आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे। मेन बात यह कि हमें जिस तरह उन्होंने टास्क फोर्स का जिक्र किया ये होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नादरा कहीं और है और कोई दूसरा अदारा कोई और है, सब मिल के इस डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। सो FBI इज़ गेटिंग ऑल द सपोर्ट फ्रॉम ऑल इंस्टीट्यूशंस। आगे चलें ज़रा। अच्छा, इस स्लाइड से आप बहुत फेमिलियर हैं, मैं इसमें ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। ये हमारा टैक्स गैप है जो दोनों तरह से कैलकुलेट हुआ है, वेरियस स्टडीज से भी हुआ है और हमने बॉटम अप भी किया है। और लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो आपको फाइनेंस मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में हमने ज़रा डिटेल से बयान किया था। जस्ट फॉर समरी रिमाइंडर, हमारा सेल्स टैक्स में इस साल का करंट फाइनेंशियल ईयर का जो एक्सपेक्टेड गैप है वो इफ़ दीज इंटरवेंशंस माइनस दीज इंटरवेंशंस वुड बी 4.1 ट्रिलियन, इनकम टैक्स में 2.4 एंड 0.6 ऑन द कस्टम साइड। तो टोटल हमारा टैक्स गैप जिस साल का बनता है वो 7.1 बनता है, जो पिछले साल का कोई 6.2 के करीब था। आगे चलें। जी सर, क्यों नहीं मिल गए? ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मेरा ख्याल आपके पास ऑलरेडी है। अच्छा, लेकिन ये सर अगली स्लाइड ये इंपॉर्टेंट है सर। ये वो इनकम टैक्स का सिर्फ जो मैं 2.4 की बात कर रहा हूँ उसका थोड़ा सा ब्रेकअप है। आप ये देखिए कि जो टॉप 5% लोग हैं वो रफली जो आपके पूरे सिस्टम में होने चाहिए वो 2.7 मिलियन प्लस 0.6 है। सो दैट मीन्स 3.3 मिलियन लोग हैं जो टॉप 5% में फॉल करते हैं। इन 3.3 मिलियन की जो एवरेज इनकम है वो 4.8 मिलियन है। और ये ज़्यादा टैक्सेबल कैटेगरी में है, लेकिन ये 4.8 आपको थोड़ा सा नंबर कम लग रहा होगा। अगर आप इसको एक्चुअली देखें तो जो इसमें हायर एंड होगा वो काफ़ी ऊपर होगा। से टॉप 1% जो इसमें है ये 3.3 मिलियन में से वो सिर्फ 6,70,000 लोग हैं, और उन 6,70,000 की जब हम एवरेज लेते हैं तो वो 13.2 मिलियन है। इस कैटेगरी में ये टॉप 5% की आप बात करें, हमारा ज़्यादातर फोकस ही टॉप 5% के ऊपर है। आपने टैक्स लेजिस्लेशन के हवाले से भी कल जब बात हो रही थी सेनेट में तो उसमें भी हमने अर्ज़ किया था। आप ये देखिए कि इस जो टैक्स लाइबिलिटी अनपेड है इनकम टैक्स साइड पे, और इधर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की बात नहीं हो रही, अदर देन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की बात हो रही है, उसमें से ये ग्रीन इज अनपेड एंड 619 का जो नंबर आपको नजर आ रहा है विच इज येलो इज पेड। सो टॉप 5% में से जो 3.3 मिलियन लोग हैं इसमें से 6 लाख लोग यानी 33 लाख में से 6 लाख लोग इसी कैटेगरी में फाइल कर रहे हैं और 620 अरब के करीब ये पे कर रहे हैं। अच्छा, ये जो 6 लाख के अलावा लोग हैं जो 2.7 मिलियन नहीं फाइल कर रहे, ये या तो इस कैटेगरी में नहीं फाइल कर रहे, नीचे फाइल कर रहे, या फाइल ही नहीं कर रहे। अच्छा, अब वो जो इस कैटेगरी में नहीं फाइल कर रहे या फाइल ही नहीं कर रहे उनकी जो लायबिलिटी है वो 1.6 ट्रिलियन है। ये टॉप 5% की लायबिलिटी है। अगर आप इससे नीचे वाली सारी कैटेगरीज को भी मिला लें तो आपकी जो टोटल अनपेड टैक्स लायबिलिटी है वो 140 बिलियन से ऊपर नहीं जाती। यानी आपकी बाकी 95% पॉपुलेशन का वो टैक्स रेट इस तरह है, और हमारा मुल्क आपको पता है गरीब मुल्क है, कोई बहुत अमीर मुल्क नहीं है, तो वो टोटल सो इवन इफ वी डू नॉट टच एनीबडी इन 95%, द मैक्सिमम इनकम टैक्स लायबिलिटी दैट वी लूज इज लेस देन 140 बिलियन। तो ये सारी जो तवज्जो है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने भी कहा कि हमने वो 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ 1 गाड़ियाँ उस पर जाएंगे, वो इसी रेफरेंस से है कि वी आर ट्राइंग टू टारगेट दोज पीपल हु स्पेंड मनी, हु हैव मनी टू स्पेंड मनी। आगे चलिए। अच्छा, अब क्या ये एक बैकग्राउंड के लिए था कि क्यों हमें ये करना पड़ रहा है। बेसिकली मैं आपको आज 4 इंटरवेंशन वो बताऊंगा जो हो चुकी हैं, और 2 वो हैं जो थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड के लिए। एक प्राल की कैपेसिटी बिल्डिंग है, क्योंकि प्राल हमारा डिजिटल आर्म है बेसिकली FBR का, और दूसरा कुछ HR और की साइड पे कैपेसिटी बिल्ड करना भी ज़रूरी है कि अगर ये सारी डिजिटलाइजेशन ने चलना है तो इसने किसी HR के साथ मिल के चलना है, तो बिल्कुल वैक्यूम में इसने काम नहीं करना।
تو اگر آپ اجازت دیں تو فرسٹ والی جو ہائی ویلیو نان فائلر کی کنورژن ہے جس کا منسٹر آف اسٹیٹ نے ذکر کیا ہے، اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. آگے چلیے گا. تو ہم نے اسینشلی 4.9 ملین نان فائلر کا ڈیٹا لیا جن کے پاس کچھ نہ کچھ تھا، کسی نہ کسی ڈیٹا میں تھا، اور پھر اس کے اوپر ایک بڑا سخت چیک لگایا. اور وہ چیک کیا تھا؟ وہ چیک یہ تھا کہ اگر اس کے بینک پرافٹ 1.3 ملین پر اینم سے زیادہ ہوں، 3 گاڑیوں سے زیادہ اون کرتا ہو جن کی کیمولیٹو ویلیو جو ہے وہ 1 کروڑ سے زیادہ ہو، ٹرانزیکشن آف مور دین 2 پراپرٹیز ود کیمولیٹو ویلیو مور دین 16 ملین، 1 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ پراپرٹی کی انہوں نے ٹرانزیکشن کی ہو، یا انہوں نے ودرال کی ہوں 3.5 ملین پر اینم یا 2+ بینک اکاؤنٹس، اگر ایک اکاؤنٹ ہے تو پھر بھی نہیں آئے گا، یا ڈپازٹڈ ایٹ لیسٹ ₹28 ملین ان بینکس. تو جب ان سارے ڈفرینٹ ڈائمینشن سے ہم نے دیکھا تو ہمارے پاس ایک نمبر آیا، اور وہ نمبر 1,90,000 کا تھا، جس سے منسٹر صاحب نے آپ کو بتایا. اس 1,90,000 کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو نوٹس دیں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم 114(4) کا نوٹس دیتے ہیں کہ بھائی آپ نان فائلر ہیں، آپ اپنی فائلنگ تو کریں. جب یہ دیا ہم نے، آگے چلیے گا، تو ان میں سے یہ رفلی 186,000 ادھر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے. یہ جو 190 کا اوور آل نمبر تھا، اس میں ظاہر کچھ بیچ میں صفائی میں ڈیٹا صفائی بھی ہوئی ہوگی. اس میں سے 38,000 نے ایکچولی جمع کرا دیا، اپنی فائلنگ کر دی. یہ جو 38,000 کا آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے. اب اس نوٹس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے، جو ہمارا آپ کو پتہ ہے ٹیکس لا از لائک اے سول لا، اٹس ناٹ لائک کرمنل لا. ایف آئی آر بندہ جا کے پکڑ لیا، اس کے سٹیپس ہیں. سو پہلا سٹیپ ہو گیا، جو 186 میں سے 169,000 لوگوں کو چلا گیا نوٹس. باقی کسی کے ایڈریس کا ایشو تھا، کوئی اور ایشو تھا، وہ ان کو نہیں پہنچ سکا. بٹ 169 از اے گڈ ان اسپیس آف 186,000 از اے گڈ نمبر ٹو اسٹارٹ ود. اب جب ان کو نوٹس چلا گیا تو یا انہوں نے فائلنگ کر دی جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، یا نہیں کی. دونوں صورتوں میں اگر انہوں نے کی تو ان کے اوپر پھر شو کاز کا اپنا ایک پروسیس ہے، اور دونوں صورتوں میں جو آپ کا 121 کا پروسیس ہے وہ شروع ہو جائے گا. اس میں سے کچھ شروع ہو گیا ہے، لیکن وہ ٹائم لائن سے تھوڑا سا پہلے، جیسے کچھ جگہوں پہ جلدی چلا گیا تھا، تو وہ آپ کو یہ 451 کا نمبر نظر آ رہا ہے. بٹ اٹ ہیز جسٹ اسٹارٹیڈ. بائی فیبروری اینڈ یہ پروسیس جو آپ کو 451 نظر آ رہا ہے، دس شوڈ بی کلوز ٹو 150,000 سے اوپر ہی چلا جانا چاہیے اس پروسیس کو. اینڈ دین ایونچولی یو کریٹ یور ڈیمانڈ، اور 137 کے تحت پھر آپ ڈیمانڈ نوٹس دیں گے، اور وہ جو اس کا پروسیس ہے وہ چلے گا. اب اس کو ہاؤ آر وی مانیٹرنگ اٹ. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم نوٹس چلے گئے اور یہ فیلڈ میں جا رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں. آگے چلیے گا ذرا. نہیں، اس میں 1 منٹ چیئرمین صاحب، کہ جو 38,000 نے ایکچولی فائل کیا، جی سر، اس میں سے 377 ملین نے ایکچولی جمع کروایا. بیکاز آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ. میں مس کر گیا سر، میں معذرت خواہ ہوں اس کے لیے. یہ جو 1,70,000 تھے، اگر ان کو نوٹس نہ جاتا تو یہ شاید فائلنگ ہی نہ کرتے. یہ لمیٹڈ ٹیکس لائبلٹی میں آیا. جی رفلی سر، نہیں، جو ایکچولی نمبر نوٹس کیا ہے وہ 169 ہے، وہ اوپر آ رہا ہے کیونکہ ہم ٹریک کر رہے ہیں. تو 169 کو گیا ہے. جانا شاید ٹوٹل سپیس 190 کی تھی، جو کلیننگ ہوئی تو 186,000 رہ گئی، اور اس میں سے جو ایکچولی نوٹس گیا وہ 169. بٹ ان میں سے 38,000 نے جب جمع کرایا تو یہ 377 ملین، دس از دا منی آلریڈی کلیکٹڈ. تو یہ کلیکٹ ہو گئے. اب جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے نہیں جمع کرایا اور جنہوں نے کرا دیا مگر سے انڈر فائلنگ کی، ان کے وہ باقی ڈیٹا کے ساتھ کرسپونڈ کر کے ان کو اگلا پروسیس چلے گا. اب اس پروسیس کو اوپن نہیں چھوڑا ہوا. آگے چلیے گا ذرا. اگر آپ دیکھیں تو اس پروسیس کو آگے چلانے کے لیے جو ڈیش بورڈ کی مین سکرین اگر آ جائے تو آپ کے اس کے اندر پھر آپ کسی بھی جگہ جا کے ٹریک کر سکتے ہیں سے یہ کہاں پہ کیے گئے ہیں نوٹس. ایل ٹی یو کون سا ہے، کراچی ہے، آر ٹی او کراچی ہے. اس کے پھر ویریس فیلڈز، ذرا اوپر لے جائیے گا، فیلڈز دکھا دیجیے گا، بالکل اوپر لے جائے، بالکل. اینڈ یہ ریئل ڈیٹا، سو یہ ریئل ڈیٹا ہے، جیسے لائیو ڈیٹا. یہ وہ نہیں ہے، ہم وہ نہیں ہے. یہ کس فیلڈ آفس کو کتنے کیسز اسائن ہوئے، انفورسمنٹ انیشیٹڈ کتنوں میں ہوئی، یعنی پہلا والا وہ جو نوٹس میں نے بتایا وہ کتنے لوگوں کو گیا، پھر انڈیویجولز جنہوں نے فائل کر دیا وہ کتنے لوگ ہیں، اور اس کے اگینسٹ ٹیکس کلیکٹڈ کتنا ہوا. آگے چلیے. اچھا، اب یہ اس کے آگے سٹیپس ہیں جو ڈفرینٹ سٹیپس میں جانا ہے، اور آپ دیکھنا چاہے تو یہ پوری کی پوری راؤ جو ہے یہ اس کے اینڈ ٹو اینڈ جتنے سٹیپس اس پروسیس میں ہوں گے وہ مانیٹر ہو رہے ہیں، اور یہ ایف بی آر میں بھی اویلیبل ہے، منسٹر صاحب کے دفتر میں بھی اویلیبل ہوگا تو کہ ہم دیکھ سکیں. لیکن صرف یہ ہم ایل ٹی او یا آر ٹی او لیول پہ نہیں کر رہے، ریجنل ٹیکس آفس پہ. آپ اس کے نیچے جائیں، آفیسر لیول کے اوپر.
کوئی بھی ایک کھول تو کسی کو کلک کر لیں. اب یہ دیکھیے جب ہم اس کے اندر گئے تو ہم زونز میں چلے گئے, ٹھیک ہے, جب یہ ان کے آفیسرز کے نام آ رہے ہیں, ان کے زونز کے نام آ رہے ہیں, اور اگر ودن زون اس کے جاتے ہیں ہم, تو دین یو کین ایکچولی سی کہ یہ جو ہمارا یونٹ ہے, ایونچولی ہمارا یونٹ ہے جس پر آپریٹ ہو رہا ہے, تو یہ عامر ریاض صاحب ہیں جو بیسیکلی کرنٹلی آر ٹی او لاہور میں ہیں, زون 2 میں ہیں, اور ان کے جو نوٹس انڈر 121 ہے وہ کتنے اوور ڈیو ہیں, اوور ڈیو نہیں ہے, 0 ہے, جو پہلے والا نوٹس ہے وہ چلا گیا ہوا ہے. سو اس کی بجائے کہ ہم یہ فیلڈ میں ڈیٹا بھیج دیتے اور پھر انتظار کرتے ایک سال بعد کہ اس کا کیا بنا, تو یو آر کنٹینیوسلی مانیٹرنگ کہ کس افسر نے, کس زون نے, کس آر ٹی او نے یا ریجنل آفس نے یا کس ایل ٹی او نے اس کس اسٹیپ پہ کتنا پہنچ گیا ہے. تو دیٹ از دا کور تھنگ کہ آپ لائیو اسے دیکھ سکیں, مانیٹر کر سکیں. دس انکریزز دا ابلٹی, دس از بیسیکلی برنگنگ مینیجریل ایفیشنسی ایٹ دا ہائر لیول, اینڈ آلسو کائنڈ آف ٹرانسپیرنسی. وائل لوگ کہیں گے جی ہم نے ادھر سے کلیکشن زیادہ کر لی, ادھر سے کر لی, بٹ یہ جو کور کام تھا ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول کو ڈیل کرنے کا, اس میں ہم نے کیا کیا. آگے چلیے. اچھا, پھر ہمارا ایک اور بہت بڑا کام جو ہے وہ ہے ہاؤ یو لنک پٹ لنکیجز ود ویلیو چین. دیکھیں دو کام ہیں اکانومی کے ساتھ. اگر ایف بی آر نے انٹیلیجنٹلی انٹریکٹ کرنا ہے تو ہمیں انوائسنگ کو ڈیجیٹل سائٹ پہ لے کے جانا ہے, اور یہ اگلی دفعہ ہم اس کی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. بٹ انوائسنگ کے صرف ڈیجیٹل ہونے سے معاملہ حل نہیں ہوتا until unless you have some tab on production monitoring. So کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جس میں پروڈکشن مانیٹرنگ ہو سکتی ہے, کچھ میں نہیں ہو سکتی. جہاں اگر دونوں سائڈ سے پورا کا پورا سیکٹر ہی سپریس ہو, جیسے ٹیکسٹائل سیکٹر میں یو نو دیٹ دیر از دس ایشو آف گول مال اور مسنگ بیلس, یو نو, تو دین وہ ڈیجیٹل انوائسنگ سیل پرچیز کی ہو بھی جائے تو یو ول اینڈ اپ ایٹ اے لوور لیول دین ایکچوئل آپریشن لیول. سو وٹ وی آر تھنکنگ, وٹ وی ہیڈ ڈیسائیڈڈ واز کہ ہم ان سیکٹرز کو اس میں لنک کریں گے. تو ابھی آپ کو ایک مثال دکھاتے ہیں جس میں ہم نے کام کیا. یہ آپ کا شوگر کا ہے, اس میں ویڈیو انالیٹکس کو ہم یوز کر رہے ہیں. سو دو کام ہو رہے ہیں, دو سینسر لگے ہوئے ہیں. دس از جہاں پہ آپ کا بیگ فل ہوتا ہے, تو اسینچلی اوپر ہاپر ہے, ہاپر جو ہے اس پہ کھلتا ہے, ایچ کھلنے یا بند ہونے کے موومنٹ کو اوپر والا سینسر ٹریک کرتا ہے, اور ایک نیچے بھی سینسر لگا ہوا ہے. اور یہ سستا سولوشن ہے, یہ کوئی بہت مہنگا سولوشن نہیں ہے. بیسیکلی یو نیڈ اے ڈیجیٹل آئی اینڈ دین یو نیڈ اے سافٹ ویئر. تو آپ کی کاؤنٹنگ اب نئی ٹیکنالوجی سے بہت ایزی ہو گئی ہے. اب یہ نیچے کیونکہ بیگ جب فل ہو کے نیچے گرتا ہے ادھر بھی کرتا ہے تو 2 دفعہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے. اگر اس میں کوئی خرابی ہو تو وہ بھی نظر آئے گی, اگر کوئی مس میچ ہو تو وہ بھی نظر آئے گا, اس کے الرٹس بھی جنریٹ ہوں گے. تو یہ آپ سکرین ہے, یہ لائیو ادھر ہی ہے, یہیں پہ ہمارا کنٹرول روم ہے, اور جو ہمارا وینڈر ہے اس کا بھی کنٹرول روم ہے. اس میں یہ ڈیٹا اس طرح آ رہا ہے, آپ کا مل وائز آپ کا انفارمیشن جو ہے وہ ہر وقت لائیو آ رہی ہے. اس دفعہ ہم شوگر کا بھی آپ کو پتہ ہے, بہت سارے شوگر سیکٹر کو سمجھا جاتا ہے کہ جی بڑا مسئلہ ہے اس میں, اور ایک اس کے پیچھے وہ پورا نریٹو بھی موجود ہے. پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن تھی, میرا پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر کوئی رفلی سر ہر تیسرے چوتھے دن میٹنگ لے چکے ہیں, اور بہت سختی ہے اس میں. آئی بی سے ہم انفارمیشن سیٹ بھی لیتے ہیں, وہ انڈیپینڈنٹلی چیک کر رہے ہیں, اور یہ تھرو آؤٹ دا کنٹری ہم کر رہے ہیں, پورے ملک میں کر رہے ہیں. پنجاب میں ہم نے کئی ملوں کو پکڑا ہے, کئی کو سندھ میں پکڑا ہے جہاں پہ یہ مسئلہ ہو رہا تھا. کہیں کسی نے شوٹ ایکسٹرا لگا لیے تھے, پورا سول انفراسٹرکچر بنا کے دوسری سائڈ پہ شوٹ لگا لیے تھے, بٹ ایچ شوٹ کے اوپر سینسر لگا ہوا ہے, اور ہمارے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ ایونچولی ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی جب یہ سسٹم تھوڑا سا میچور ہو جائے گا. آگے چلیے. اچھا, پھر ایک بڑا ایریا تھا ہمارا ٹیکس فراڈ کا. فلائنگ انوائسز کی بات سنتے رہے, فیک انوائسز کی بات سنتے رہے. اب ہوتا کیا تھا, جب اس کا کوئی کیس آتا تھا تو اس کیس سے ریلیٹڈ جو سپلائی چین ہے جس کی وجہ سے وہ ساری فلائنگ انوائس اور فیک انوائس کا بزنس جنریٹ ہوتا تھا, اس پورے کو دیکھنے کے لیے ہمارے آفیسر کو 5-6 دن فائلیں ڈھونڈنے میں لگ جاتا تھا کہ جناب اس کی فائل, اس کی بیسیکلی 2 چیزیں ہیں نا آپ کے پاس. آپ کے پاس جب آپ ٹیکس فراڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بیسیکلی اپنے, اس وقت ہم نے یہ جو ٹول بنایا ہے اس میں ہم نے 2 چیزوں کو یوز کیا ہے, ایک انیکسٹر اے ہے اور ایک انیکسٹر سی ہے. ہمارا آفیسر وہ بھی فائلیں تو آن لائن ہی تھی, ڈیجیٹل تھیں, بٹ وہ ویژولی جا کے دیکھتا تھا کہ اب اس میں ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے, کون کا کس کو گیا ہے, سپلائی گئی ہے, کہاں پرچیزز ہوئی ہیں. لیکن کیونکہ دونوں انیکسٹر ڈیجیٹلائزڈ ہیں, انیکسٹر اے وچ از ڈومیسٹک پرچیز انوائسز اینڈ انیکسٹر سی وچ از ڈومیسٹک سیلز انوائسز, تو ان دونوں کو اکٹھا کر کے ایک ٹول بنایا گیا ہے جس ٹول کی مدد سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کسی نے اوریجنلی
فیک یا فلائنگ انوائس جنریٹ کی ہے which in this case is initiator جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے, تو وہ پھر کہاں گیا ہے. اچھا نہ صرف کہاں گیا ہے, ایک تو کہاں آ جائے گا, پھر اس کے والیومز بھی آ جائیں گے, ان کے نام بھی آ جائیں گے. اب تھوڑا سا لیگل سٹیٹس بھی, کلر کوڈنگ بھی کلیئر. جی یہ کلر کوڈنگ اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی یہ اے او پی ہے یا کمپنی ہے یا انڈیویجول ہے. بلو از انڈیویجول, آپ کا یلو از اے او پی اینڈ کمپنی از دا لاسٹ ون, نیچے والا بالکل, اور بیچ میں جو ریڈ نظر آ رہا ہے دس از دیٹ گائے ہو از ٹرائنگ ٹو گیم دا سسٹم. آگے چلیے گا, آگے چلتے جائیں. سو یہ آپ کو نام نظر آ رہا ہے, ہم نے تھوڑے سے اس کو نا ڈیلیٹ کیے ہیں اوریجنل نیمز فار دا پرپز کہ وہ اٹس اے ریئل کیس, ہم وہ تھوڑی سی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو اسینشلی وٹ یو گیٹ از کہ آپ کو نہ صرف یہ انفارمیشن ملتی ہے بلکہ آپ کو ایک فٹ لائن بھی ملتی ہے. فٹ لائن سے جتنا ڈسٹینس ہے دیٹ پرسن از مور لائکلی ٹو بی اے ڈیلنکوئنٹ پرسن. اس میں یہ وہی جو ڈاٹس آپ کو یہ نظر آئے نا, یہ وہی کلر کوڈنگ ہے. دیز آر انڈیویجولز آر کمپنیز, دیز آر رجسٹرڈ پرسنز وتھ آر پیز. تو یہ آر پی جتنا ٹرینڈ لائن سے دور ہے ہی از مور لائکلی ٹو بی ڈیلنکوئنٹ. آپ کسی ایک پہ کلک کریں گے پھر اس کا ڈیٹا آ جائے گا, ایکسل شیٹ کھل جائے گی. دس از اے ٹول اگین جو ہمارے انویسٹیگیشن آفیسر یا فیلڈ آفیسرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. آگے چلیے. ناؤ دس از فنکشنل. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ کام تھا جو ہم سوچتے تھے ہم کریں گے. جب لاسٹ ٹائم ملے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ ہم کریں گے, اب یہ ہو چکا. اور پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں, یہ آپ نے اخبار وغیرہ میں پڑھ لیا ہوگا, فیس لیس اسسمنٹ ایگزامینیشن. یہ مین پرابلم کیا تھا, ہمارا جو اپریزر تھا اور جو کلیئرنگ ایجنٹ تھا اور جو کمرشل امپورٹر کی وہ والی قسم تھی جو ڈیلنکوئنٹ تھی, ان کا آپس میں کلوژن ہوتا تھا. کوئی بھی شریف آدمی چائنا سے مس ڈکلیریشن کی نیت سے کنٹینر نہیں لاتا جب تک اس کا کوئی تعلق واسطہ نہ ہو. یہ ہم سب سمجھتے ہیں. یہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا نا 10 کروڑ کا مال اس کا پکڑا جائے اور وہ ادھر ہی پڑا رہے. تو دیر ہیڈ ٹو بی اے پرائر ارینجمنٹ. تو ہم نے پرائر ارینجمنٹ کو توڑ دیا. کراچی جہاں پہ رفلی آپ کا 90% 80%, 80% ممبر کسٹم یا واجد صاحب ہیں, میرے خیال میرے پاس ہے نمبر ٹو بی ایگزیکٹ. I thought 80% بولے. جی سر, بٹ اسینشلی ہمارا جو فیس لیس جو کراچی ہے دیٹ از مور دین 80%, جہاں پہ ہماری ساری امپورٹس آ رہی ہیں. اب اس میں ہم نے کیا کیا ہے, بیسیکلی ہم نے پول کر دیا تمام اپریزر کو اور ایک سینیٹائز ہال میں بٹھا دیا. ہال میں جانے سے پہلے ان سے تمام کمیونیکیشن کی ڈیوائسز لے لی جاتی ہے, موبائل ہو, اینی تھنگ ایلس, لیپ ٹاپ جو کنیکٹ ہو سکے. دے ہیو نتھنگ, دے گو ایز دا اوریجنل پرسن ان دا فارسٹ. ونس دے گو ان دے کیناٹ کم آؤٹ جب تک ان کی ڈیوٹی نہیں ختم ہوتی, ایکسیپٹ فار نیچرل ریزنس, اور اس کے لیے اجازت لے کے بعد جاتے ہیں اور پھر اسی طرح انٹری ایگزٹ اسی طرح کنٹرولڈ ہے. اب جب یہ چلے جاتے ہیں تو ان کو جانے سے پہلے یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے ایک جی ڈی کون سی ملے گی. آپ دیکھیں نا ڈیلی آپ کی بہت سی جی ڈیز آ رہی ہیں. سے اگر میں 8 دنوں کا آپ کو ڈیٹا دیکھوں کہ آپ کی کتنی جی ڈیز آئی ہیں تو وہ 12,000 جی ڈیز آئی ہیں. تو 1,500 جی ڈی آ رہی ہے. سو 1,500 کے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں ہو سکتی. دیٹس ارتھمیٹیکل امپاسبلٹی. تو آپ یہ اندر چلے گئے ہیں کہ 150 بندہ یا 100 بندہ اندر بیٹھ گیا ہے, وہ ڈیپینڈنگ اپان دا ورک لوڈ, اینڈ دے ڈو ناٹ نو دیر از ون سینٹرل سسٹم جو جی ڈی اسائن کر رہا ہے اس سے. اور پھر فائفو کا پرنسپل ہے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کا. تو ہی کیناٹ چینج کہ میں اب یہ نہیں کرتا میں یہ کروں گا. وہ جو پریفرنس والی بات تھی وہ بھی ساری ختم ہو گئی. میں ابھی آپ کو اس کے ریزلٹس بھی دکھاتا ہوں. یہ وہ حال ہے جس میں وہ بیٹھے ہوئے. سو کلوژن آپ نے توڑ دیا. So اب he does not have an incentive to favor somebody. دیکھیں فیور تو آپ کسی وجہ سے کرتے ہیں نا, تو وجہ معلوم کرنے کا طریقہ ختم ہو گیا. تو وہ وجہ معلوم کرنے کا جب طریقہ ختم ہو گیا تو وہ ختم ہو گیا. اب اس کے ابھی ہم نے بالکل سٹارٹ ہے, 15 تاریخ کو شروع ہوا ہے, لیکن ہم اس کو ڈیلی پری پوسٹ انالیسز کر رہے ہیں. سے 3 دن پہلے کیا تھا اور 3 دن بعد کیا تھا, جو لاسٹ میں آپ کو سلائڈ دکھاؤں گا. آگے چلیے ذرا, یہ تھوڑا سا ٹیسٹیمونیل دیکھ لیں, دین آئی سی شو دی ریزلٹ. یہ جاوید بلوانی صاحب ہے, یہ کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں.
So this is the first intervention. So एक सेकंड, ये फर्स्ट इंटरवेंशन है, ये फुली इम्प्लीमेंटेड है, इसका हम इनिशियल फीडबैक आना शुरू हो गया. आगे चलो, थोड़ा सा वीडियो को छोटा कीजिएगा. ये साकिब फयाज साहब हैं, आप सब इनको जानते हैं, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है FPCCI के. चले बस ठीक, आगे चले. अच्छा, अब ये इसके रिजल्ट्स हैं. अभी ये हमारे पास जो इकोनोमेट्रिक्स में गोल्डन मेथड है ना, वो ये है कि अगर किसी रनिंग सिस्टम में आप इंटरवेंशन कर दें तो उसका प्री पोस्ट एनालिसिस इज अ गुड वे टू लुक एट इट कि उसका उस इंटरवेंशन का क्या इम्पैक्ट है, एज्यूमिंग कि नो अदर फैक्टर हैज चेंज. अच्छा, हमें कोई वजह नहीं नजर आती कि 15 तारीख को और कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ कस्टम्स के हवाले से या कोर्ट के हवाले से. दिस इज द ओनली इवेंट दैट हैज हैपेंड. तो 15 से पहले और 15 के बाद का अगर हम डेटा ले, 7 से 15 हमने इक्वल डेज का लिया है, तो आप नंबर ऑफ GDs फाइल देख ले, 12,000 से बढ़ के 15,000. दैट शोज द ट्रस्ट इन द सिस्टम. अच्छा, मार्क फॉर असेसमेंट कम हो गई है बिकॉज यू नो द सिस्टम एनी इंसेंटिव टू, यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. अच्छा, फिर परसेंटेज ऑफ असेसमेंट पेंडिंग, इसमें हमें प्रेशर आया था. हमारे जो पहले 2 या 3 दिन थे उसमें हमें सिस्टम के ग्लिचेज आए थे, जो आते हैं किसी, जब भी आप टेक्निकल शिफ्ट करते तो 2-2, 3-3 घंटे बंद रहा था सिस्टम. लेकिन ये आप आज जब सुबह मेरी बात हुई है चीफ कलेक्टर से, तो वो ये कह रहे थे कि हम इसे 24 आवर्स पे ले आए हैं. सो GD फाइल से लेके GD की प्रोसेसिंग कंप्लीट होने तक रफली 2 से 3 दिन लगते थे, और कुछ केसेस में अगर तंग करना हो तो ज़्यादा भी लग जाते थे कि आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपका डॉक्यूमेंट गलत है, और नहीं देखें आपकी तो एग्जामिनेशन पहले होगी. ये आगे आप देखिएगा, दो रॉज बड़ी इंपॉर्टेंट है. वन इज डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड एंड अदर इज एग्जामिनेशन कॉल्ड. सो बिफोर द सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड 2000 डॉक्यूमेंट कॉल हुए इन्हीं दिनों में, इतने ही दिनों में, और जब सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया तो सिर्फ 408 हुए. तो इसमें कोई बंदा मुझे जवाब देगा कि क्यों हुआ ऐसा? अच्छा, चलिए आगे, पूरी बात समझ आ गई? आगे चलिए. अच्छा, इसी तरह एग्जामिनेशन कार्ड का नंबर भी कम हो गया. अच्छा, एग्जामिनेशन में ना एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी है, एक बड़ी लॉफुल प्रॉब्लम भी है. जब एग्जामिनेशन तो इंपोर्टर को जाके लेबर की कास्ट देनी पड़ती है, वो सारा हैंडल करना पड़ता है. सो दोनों में ये जो सिग्निफिकेंट, बेसिकली जब आप इंसेंटिव अपने एजेंट का बदल दें तो उसका बिहेवियर बदल जाता है. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट. वी होप कि 1 महीने में इसके जो बेसिक इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाए, और इफ वी आर एबल टू परसिस्ट विद दिस. रेवेन्यू में भी कोई शॉर्टफॉल नहीं है, आप देख ले, वो मतलब थोड़ा सा बड़ा ही है, जिससे GDs बढ़ी हैं रफली जितनी, उतने के परसेंट वो भी बढ़ा है. तो कोई ऐसा कोई रेवेन्यू का लॉस भी नहीं हुआ. तो होपफुली दिस सिस्टम वुड गो वेल. आगे चलिए. एक आखिरी इंटरवेंशन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो है ये सारा कुछ करने के लिए, ये सारा कुछ इस वक्त FBR की टीम और प्राल की टीम मिलके कर रहे हैं, जो डिजिटलाइजेशन है. लेकिन प्राल हैज लिमिटेड कैपेसिटी. तो हम जो ये सारा कुछ टारगेट कर रहे हैं, इसके लिए उस कैपेसिटी को इन्हांस करना भी ज़रूरी है. तो प्राल का एक तो मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें नया बोर्ड जो है अप्रूव किया है, विच इज़ वेरी गुड बोर्ड. मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि फेडरल SOE में इससे अच्छा बोर्ड कोई नहीं है. मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ बोर्ड. लेकिन इसके साथ साथ वापस जाइएगा, इस स्लाइड पे रहिएगा जिस पे बोर्ड है. आप देखें, इसमें आरफ सईद साहब हैं जो CEO हैं सर्विसेज के, प्राइवेट सेक्टर से हैं. चेयरमैन नादरा हैं, हमारे एक मेंबर हैं, एक रेवेन्यू डिवीजन के एडिशनल सेक्रेटरी और एक फाइनेंस के एडिशनल सेक्रेटरी. दैट्स ऑल फ्रॉम द सरकार. एंड बाकी इसमें चेयरमैन FBR भी नहीं है. सलमान अख्तर साहब टेक्नोलॉजिक्स के हैं, CEO हैं, ex-MIT हैं. फरीद जफर साहब एसोसिएट प्रोफेसर हैं लम्स के. नाजिश इज आल्सो एट लम्स. एंड एहसान साया साहब आपको पता है दराज के मैनेजिंग डायरेक्टर है. हमने इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आगे चलिएगा. सो देयर इज अ मैसिव, हो ये रहा है कि प्राल की करंट वर्कफोर्स है जिन्होंने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, अभी तक वो सिस्टम चलाया है, लेकिन दिस जस्ट नीड अ बिग अपग्रेड. तो उसकी ऑर्गेनाइजेशनल भी अप्रूवल हो गई है, ECC में समरी भी अप्रूव हो गई है. तो रफली हम 4 बिलियन की इंजेक्शन करने जा रहे हैं. सर इसके अलावा
ایچ آر کیپیسٹی کے حوالے سے ہے، ہمارا ایڈ آ گیا ہوا ہے، 4 تاریخ کو جو ہے وہ بڈ جمع ہو جائے گی اور انشاءاللہ 550 ایڈیٹر جو ہیں وہ اس مہینے اگلے مہینے کے اینڈ تک آ جائیں گے.